اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے، اپنے خادموں کے ساتھ کھانا بیٹھ کر، ان خادموں کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا کرتے، اپنے خادموں کی کام میں مدد بھی فرمایا کرتے۔ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا، پیارے آقا کا چہرہ انور دیکھا، جلال نبوت تھا، تھر تھر کانپنے لگا۔ ایک پرسنالٹی کا روب ہوتا ہے نا، وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا۔ نبی پاک نے فرمایا تم بالکل مت ڈرو، میں بادشاہ نہیں ہوں، نہ کوئی جبار حاکم ہوں، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کون بات کر رہا ہے؟ جس کی خاطر کائنات بنی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو عوام کے، انسانوں کے بھی آقا، نبیوں کے بھی آقا، فرشتوں کے بھی آقا ہے، جنات جن کے غلام ہیں۔ آپ سوچئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بادشاہ نہیں، مجھ سے نہ ڈرا کرو۔ اور ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ خدا را یاد رکھے، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ حدیث بچپن سے ہم نے سنی ہوئی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مگر آج نعمتیں تھوڑی بڑھ جائیں، تھوڑا ہمیں اللہ، اچھا دینے والا کون ہے؟ رب، اللہ عطا کر رہا ہے، ہم نے خود سے تو کہیں سے نہیں کیا نا، رب نے دیا تو یہ سب ملا، دیا رب نے۔ اور اب ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں تکبر کے ذریعے، ہیں؟ نہ کریں ایسا، عاجزی انکساری اختیار کریں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کبھی جو کی موٹی روٹی، آقا کا کھانا کیسا تھا؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے۔ ایک طرف تو نبی پاک کی یہ نعتیں سنتے ہیں مگر امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے اپنی ذات پر؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ نالین کا، جوتے کی لیس، تسبہ کہتے ہیں نا، لیس ٹوٹ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے ٹھیک کرنا شروع کیا، تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور مجھے دے دیجئے، میں اس کو درست کر دیتا ہوں، میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ سعادت ہے صحابی نبی پاک کے جوتے ٹھیک کریں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی ظاہر کروں۔ صحابہ جب نبی پاک کو اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرتا دیکھتے ہیں نا تو آگے بڑھتے، کہتے حضور ہم کر لیں گے۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ تم میرا کام کر سکتے ہو، مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں۔ جن کو کلمہ پڑھایا نبی نے، مسلمان میرے آقا نے کیا صحابہ کو، ذرا غور کیجئے، جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ کہتے ہیں میں امتیازی شان سے نہیں رہنا چاہتا، میں ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی بن کے نہیں رہنا چاہتا۔ مگر آج پروٹوکول کے بغیر، آج جناب انداز اور اطوار کے بغیر ہماری لائف نہیں گزر رہی ہے۔ آپ ذرا ریئلائز کریں کہ یہ جو تکبر ہے نا، یہ اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے۔ شیطان کیا تھا؟ شیطان فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت، ٹھیک ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب تھا، فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے ساتھ حاضری دیتا تھا۔ مگر ایک بار تکبر کیا، once in a lifetime، روز تکبر نہیں کیا اس نے۔ اس سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور وہاں اس نے ڈینائل کیا، اس نے کہا میں کیسے سجدہ کروں، مجھے اللہ تو نے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ بس یہ کہنا تھا، سجدے کا انکار کرنا تھا، اس کی ساری عبادتیں برباد کر دی گئیں، اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی۔ سوچئے ایک بار شیطان نے تکبر کیا، وہ اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ جو روز تکبر کرتا ہو، ہم کہتے نہیں ہیں کہ میں سپیریئر ہوں، یہ غریب ہے، یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اس کو میرے سے کھڑا ہو، میں کہتے نہیں ہیں ہم، لیکن ہماری زبان نہیں کہتی، ہمارا سٹائل یہی کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ یہی انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہم سے کمتر ہے وہ کمتر رہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، تکبر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ ہم کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھیں۔ اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل میں ایک شخص جو ہے وہ بڑا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ جدھر جاتا بادل اس کے ساتھ چلتا تھا، سایہ بادل کرتا تھا اس پہ۔ ایک بڑا گناہگار شخص بھی تھا اس دور میں، اس نے سوچا کہ یہ کتنا نیک آدمی ہے، اللہ کتنا اس سے راضی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بادل چلتا ہے۔
میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا اللہ کا نافرمان ہوں، ایسا کرتا ہوں اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اس پر رحمت برسے گی، کچھ چھینٹے مجھ پر بھی برسائیں گے۔ عاجزی تھی نا اس میں، انکساری تھی، اپنے آپ کو کمتر سمجھا تھا اس گناہگار نے، توبہ کرنا چاہتا تھا، جا کر اس نیک بندے کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا؟ اس نیک بندے کے دل میں تکبر آ گیا کہ میں زمانے کا ولی، میرے ساتھ بادل چلتے ہیں، اور یہ پورے علاقے کا گناہگار میرے برابر میں کدھر بیٹھ گیا؟ سنیے، اس گناہگار نے، اس نیک بندے نے پتہ ہے کیا کہا؟ ادھر سے کھڑے ہو جاؤ۔ کدھر بیٹھ گیا؟ کھڑے ہو ادھر سے، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ اب کیا ہوا؟ ودن اے سیکنڈز کیا ہوا؟ جب وہ گناہگار شخص کھڑا ہو کر گیا تو بادل کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ اللہ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ جا کر ان دونوں سے کہہ دو اپنے اعمال دوبارہ سے شروع کریں۔ اس گناہگار کی عاجزی کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ یاد رکھیے، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، برباد ہو جائے گا وہ شخص جس کے دل میں تکبر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، میں بات اس کی کر رہا ہوں جس کا میلاد ہم منانے جمع ہوئے ہیں، میں بات اس کی کر رہا ہوں جس سے اعلیٰ اولا ہستی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، جو کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا۔ آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی کیا امیر ہوگا؟ اللہ نے نبی پاک کو ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، مگر آقا چٹائی پر سویا کرتے اور غریبوں کے ساتھ رہا کرتے، کبھی کسی کو دھتکارا نہیں، کبھی کسی کو جناب اپنے در سے واپس نہیں لوٹایا۔ بڑی پیاری بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے۔ آقا آپ نے کبھی کسی کو اپنی بزم سے نہیں نکالا، ایک چیز ضرور نکالی ہے آپ نے، بہت خوبصورت شعر ہے، سمجھیے گا۔ آپ کہتے ہیں نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ جو تمنا لیے آیا آپ نے وہ حسرت نکال دی، وہ بات پوری فرما دی۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک کے اخلاق کریمہ، القرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے آقا کے اخلاق کیسے؟ قرآن کہتا ہے بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ خود نبی پاک اپنی آمد کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، آقا فرماتے ہیں مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، کمپلیشن آف اخلاق کے لیے ہی مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ نبی پاک کی آمد کا مقصد ہے۔ مگر آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ کیا ہم بات بات پر غصے نہیں ہو جاتے؟ کیا ہم بات بات پر لڑنے کے لیے تیار نہیں، بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کسی کو کوئی بات بری لگ گئی، کہتا ہے میں بھی بتاؤں گا میں کون ہوں، میں جواب دیتا ہوں، ٹٹ فار ٹٹ، جیسے کو تیسا۔ یہ نبی پاک کا انداز نہیں ہے۔ آقا درگزر کرنے والے، آقا معاف کرنے والے۔ سیرت کا ایک بڑا عظیم واقعہ ہے، 8 سنہ ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کا موقع ہے، کانکر ہو چکا ہے، مکے پہ کنٹرول حاصل ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میرے آقا 53 سال کی عمر میں جب مکے سے مدینے گئے تھے، 53 ایئرز اس شہر میں گزارے، گھر بھی ادھر تھا، جو بھی پراپرٹی صحابہ کی تھی وہی تھی، خاندان وہی تھا، لائف وہی گزری تھی۔ مگر اب کفار مکہ نے اتنا تنگ کیا، اتنا ستایا، اتنا ظلم کیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے جانا پڑا۔ اور اب 8 سال کے بعد جب مکہ واپس فتح ہو گیا، کنٹرول مل گیا، سارے کفاران قریش سامنے کھڑے تھے، ایوری بڈی لرز رہے تھے کہ انہیں پتا ہے پتہ نہیں آج ہماری بوٹیاں کر دی جائیں گی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بدر میں، احد میں، کئی غزوات میں جا جا کر انہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا۔ نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، آقا جب سجدے میں جاتے تو کاندھوں پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی تھی۔ نبی پاک کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، پیارے آقا کے چچا سیدنا حمزہ کے کلیجے کو چبایا گیا، قریبی صحابہ کو شہید کیا گیا، وہ سارے لوگ سامنے تھے جنہوں نے طرح طرح کے ظلم ڈھائے تھے۔ اور اب ہر بندہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو کنٹرول مل گیا ہے، اب خیر نہیں ہے، اب تو بوٹیاں نچوا دی جائیں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان لوگوں سے کیا کہا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سارے کانپنے لگے کہ اب آرڈر آنے والا ہے، سر قلم کر دیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ تو بڑے کرم والے ہیں، آپ کریم ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے جو جملہ فرمایا نا قرآن کی آیت کے ذریعے، آقا فرماتے لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آقا کہتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اتنے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، مگر فائدہ کیا ہوا؟ آئیے یہاں تک تو شاید آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوا؟
جب فتح مکہ میں یہ عام معافی کا اناؤنسمنٹ ہوا، سرداران قریش زارو کتار رونے لگے. وہ حیران ہو گئے کہ اتنے ظلم، اتنی بربریت، اتنی تکلیف ہم نے پہنچائی اور ہمیں معاف کر دیا گیا، کوئی بدلہ نہیں. بلکہ سنو، آقا نے ایک اور اعلان کیا، کیونکہ صحابہ جب مکے سے مدینے گئے تھے نا، ان کی پراپرٹیز کفار نے قبضہ کر لی تھی. کسی کا گھر، کسی کا کھیت، کسی کے کنویں، سب قبضہ کر لیا تھا. اب تو مکہ فتح ہو گیا تھا، صحابہ کو امید تھی کہ ہمیں ہماری پراپرٹیز واپس ملیں گی. کفاران قریش جب رونے لگے، جب دیکھا کہ ایسا اسلام ہے، سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کئی لوگ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے، آقا نے صحابہ سے فرمایا ان سے پراپرٹیز بھی واپس مت لینا، جو جس کی ہے اسی کے پاس رہنے دو. اتنا بڑا دل ہے میرے آقا کا، اس قدر درگزر، اس قدر معافی. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کا ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، ہمارے اندر معافی ہے؟ ہمارے اندر درگزر ہے، فارگیونیس ہے؟ کہ ٹٹ فار ٹیٹ، بدلہ، ریونج. دشمنیاں پال کے بیٹھے لوگ، نہیں ہم نہیں جائیں گے چچا کے یہاں، ہم نہیں جائیں گے اپنے اس بھائی کے گھر پر، نہیں ہم اس رشتہ دار سے نہیں ملتے. بھائی کیوں نہیں ملتے؟ ایک بار دعوت میں صحیح نہیں بلایا تھا، بدتمیزی کی تھی ہمارے ساتھ، ایک غلطی پر تم نے رشتہ داریاں کاٹ دی، ایک غلطی پر تعلق ختم، کاروبار ختم، پارٹنرشپ ختم. ابھی کیا ہو گیا ہے؟ ارے زندگی بہت تھوڑی ہے، محبتوں کے ساتھ گزاریے، پیار کے ساتھ، درگزر کے ساتھ گزاریے. میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، کئی سال دونوں اپنے اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ غلطی اس نے کی تھی، وہ معافی مانگے تو میں چلا جاؤں گا لینے کے لیے. بیوی کہتی وہ آ کر مجھے لے جائے، معافی مانگے تو میں چلی جاؤں گی. ایک سوری نے دوستوں کو دور رکھا ہوا ہے، میاں بیوی کو دور رکھا ہوا. ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا، وہ آ کر معافی مانگے، اس کا انتظار کیوں ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت سامنے والے کو پچھاڑ دے. لڑائی میں پچھاڑنا کمال نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں حدیث کا مضمون ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. لیکن آج تو ایوری بڈی از ریڈی ٹو فائٹ، فوری لڑائی کے لیے تیار ہیں. ایک اور حدیث پاک سنیے، فضائل کیسے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا. یہ بڑی کمال کی بات ہے. مثال کے طور پہ آپ کا جھگڑا ہو گیا کسی ایسے شخص سے جس کا آپ بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے، بڑے گارڈز ہیں اس کے، بڑا نام ہے اس کا، بندہ کہے یار چلو معاف کیا، تو یہ کیا معاف کیا؟ آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے تھے. کمال یہ ہے یو ہیو اتھارٹی آن ہم، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ اس کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں. آقا فرماتے ہیں غصہ پی جائے جبکہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو قیامت کے دن اللہ اس کو اپنی رضا سے معمور کر دے گا، اس کے دل کو رضا سے معمور کر دے گا. تو کمال یہ ہے کہ اتھارٹی ہو، بدلہ لے سکتا ہوں میں، مگر اللہ کے لیے معاف کر دیں. آقا نے کب کب معاف کیا؟ آپ نے فتح مکہ سنا نا، جب جنگ احد ہوئی تھی نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کو بھی زخم پہنچا اور چہرہ بھی شدید زخمی ہو گیا، بہت خون نکل گیا. تو میرے آقا نے اس تکلیف کے عالم میں جنہوں نے زخمی کیا تھا ان کے لیے کیا کیا؟ اعلان کیا کہ جاؤ سب کے سر اڑا دو، نہیں چھوڑنا ان لوگوں کو. آقا نے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں. ان کے لیے دعا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا. جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا. ہم نبی پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک نعرہ بہت خوبصورت لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مگر جس کو موت قبول ہے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کو معافی قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو عاجزی قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو درگزر قبول کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں دشمنی پال کے بیٹھا ہے؟ وہ کیوں بدلہ لینا چاہتا ہے؟ کسی کی گاڑی ٹکرا جائے، غلطی سے کوئی اسکوٹر والا ہماری گاڑی سے ٹکرا جائے، ہم کہیں نہیں جناب میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، انسان ہے، ہو گئی غلطی، کیوں نہیں معاف کرتے؟ اور آپ اگر کبھی جیلوں کا سروے کریں، قیدیوں کی سروے رپورٹ لیں تو 80% قیدی وہ ہیں کہ جو تھوڑی سی بات ہوئی تھی، غصے پر قابو نہیں کیا، پہلے گالیاں ہوئی، پھر مکے چلے، پھر پستول نکلا، ایک قبر میں گیا، دوسرا جیل میں گیا. پہلے موقع پر ہی معاف کر دیا جاتا، پہلی باری میں ہی درگزر کر لیا جاتا. لڑائی جھگڑا مار کٹائی ہمارے معاشرے کا ایسا عنصر بن گیا ہے. حالانکہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو معاف کرنے والے تھے، جانی دشمنوں کو معاف کیا. میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کر رہا ہوں نا.
ایک بار پیارے آقا کہیں آرام کر رہے تھے اکیلے، nobody there، بالکل اکیلے تھے، کوئی گارڈ وغیرہ کوئی نہیں تھا۔ غورث نامی کافر آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار لے کر جب نبی پاک کے سامنے پہنچا تو پیارے آقا کی آنکھ کھل گئی۔ اکیلے نبی پاک کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کوئی ساتھ نہیں تھا، nobody is there، ہاتھ میں تلوار۔ پیارے آقا نے صرف ایک لفظ کہا لیکن زبان نبوت سے جاری ہوا، آقا نے فرمایا اللہ، بس یہ سننا تھا کہ غورث پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آقا علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اے غورث اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اکیلا جان لینے آیا تھا، سوسائڈ اٹیک کرنے آیا تھا نا نبی پاک پر، اے غورث بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور آپ تو بڑے کرم والے ہیں، معاف کرنے والے۔ آقا نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ ہم گالی دینے والے کو معاف نہیں کر سکتے، ہم ہمارے پیر پہ کسی کا پیر رہ جائے نا غلطی سے، کہتے ہیں اندھے ہو دیکھتے نہیں، ہر چیز میں فرسٹریشن، ہر چیز میں ہم لڑائی کے لیے تیاری، کیا ہو گیا ہمیں؟ نہ بیوی کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ بچوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، نہ رشتہ داروں کو کوئی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بیوی کی ہر غلطی پر لڑائی کرنی ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی ازواج سے محبت فرماتے، کھانا پکانے میں ان کی مدد کرتے، گھر کا سامان لے کر جاتے، لیکن آج ہر معاملے میں گھر میں روک جمانا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے the best amongst you جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں؟ نہیں، ہم اپنے کسٹمر کے ساتھ بہترین ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بہترین ہیں۔ ہمارے دوست ہمارے حسن اخلاق کے چرچے، مگر گھر والے سارے پریشان ہیں، باہر مسکرانے والے گھر میں شیر ببر ہیں۔ سوچئے نا، یہ تو اسلام نہیں ہے۔ آج میں آپ کو آپ کے آقا علیہ السلام کی سیرت کے کچھ مدنی پھول پیش کر رہا ہوں، سجائیے نا اپنے دل کے مدنی گلدستے میں۔ گھر میں غلطی ہو جائے بیوی سے کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے، کبھی کھانا ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے، کبھی کھانا نمک مرچ اوپر بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہر بات میں ڈانٹنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے وہ کسی کی بندی ہے، کسی کی بیٹی ہے، آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی، آپ کے نکاح میں آ گئی ہے، مگر یاد رکھیے گا ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ میں اگر یہی سوال آپ سے بھی کروں تو شاید آپ بھی وہی جواب دیں گے جو صحابہ نے جواب دیا تھا۔ صحابہ نے کہا حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، درہم و دینار نہیں ہے، وہ مفلس ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ اب سنو مفلس کون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اور کوشش کرو کہ ہم ان مفلسوں میں نہ بنیں۔ آقا فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ حدیث کا مضمون ہے حج بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، صدقے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی۔ ایسے بہت سارے نمازی بیٹھے ہوں گے، روزے رکھنے والے بیٹھے ہوں گے، ذرا میری بات غور سے سنیں، پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ہیں، اور مفلس کی ڈیفینیشن میں بیان ہو رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آقا نے فرمایا نیکیاں تو لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، ہیں؟ اب وہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ہمارا حق دلا، اس نے دنیا میں تنگ کیا تھا ہمیں۔ اللہ فرمائے گا اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے جاؤ۔ ہر بندہ آئے گا اور نیکیاں لے جائے گا، نیکیاں لے جائیں گے، نیکیاں لے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بندے ختم نہیں ہوں گے۔ روز ہی جو لڑتا ہے، روز ہی جو جھاڑتا ہے، روز ہی جو بد کلامی کرتا ہے، وہ تو روز ہی دل توڑنا ہے نا۔ اتنے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پہاڑ ختم، حساب کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اب حکم ہوگا کہ جن کا حق باقی ہے نا، ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں، اور آخر میں یہ بندہ اعلان ہوگا کہ لوگوں کی حق تلفی کی وجہ سے، لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے یہ شخص جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو صرف روزے رکھنا، صرف نمازیں پڑھنا، صرف صدقہ و خیرات کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر ساتھ زبان کی احتیاط، لوگوں کی دل آزاری سے بچنا، غصے سے بچنا۔ غصے سے بچنا کتنا کمال کا کام ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے کسی صحابی نے، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور یہ بتائیے کہ میں جنت میں، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کیا شاندار سوال تھا، ہم سارے جواب چاہتے ہیں یار کہ ایسا کوئی کام پتہ چل جائے شارٹ کہ جس سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ نبی پاک نے ایک لائن کا بلکہ ایک لفظ کا جواب دیا، کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی آقا نے کہ یہ بھی سجدے کرنا، قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، اتنے دن جناب یہ عبادت کرنا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ نبی پاک نے ایک جملہ فرمایا ہے، لا تغضب ولک الجنہ۔ آقا نے فرمایا غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ That's it۔ یہ ہے غصے کی تباہ کاری،
جو جنت سے دور کرتی ہے، نرم ہو جائیں، شفیق ہو جائیں، معاف کرنے والے بن جائیں۔ میں آج ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، بیان میں اب کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر واقعی زندگی میں کسی کو ڈانٹا ہے نا، ذلیل کیا ہے، جھاڑا ہے، دل توڑا ہے، جھگڑا کیا ہے، آپ خود معافی مانگیں۔ یقین کریں، یہاں مانگ لیں ورنہ ادھر مشکل ہو جائے گی۔ آپ کہیں یار میں باپ ہو کر بیٹے سے معافی مانگوں، شوہر ہو کے بیوی سے معافی مانگوں، سیٹ ہو کر ملازم سے مانگوں، جی آج مانگ لیجئے ورنہ قیامت کے دن شرمندگی ہوگی۔ بلکہ میرے پیر و مرشد تو کمال کی شخصیت ہیں، فرماتے ہیں باپ بیٹا بیوی شوہر تو الگ بات ہے، اگر پیر نے مرید کا دل دکھایا ہے، پیر نے مرید کی حق تلفی کی ہے، تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور اس کی بڑی پیاری اگزامپل کے ذریعے سمجھایا کہ اس لیے کہ نبی پاک خود صحابہ سے کہا کرتے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو، کسی کا دل دکھایا، کسی کی کوئی بات ہے، کوئی قرض ہے، کوئی بات ہے تو کر لو مجھ سے۔ نبی پاک آفر کیا کرتے تھے، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور مجھے یاد ہے اسی طرح کا بیان میں نے کراچی میں کیا تھا، تو مجھے 2-3 دن بعد ایک مل اونر ملے، مجھے بڑا لطف آیا، انہوں نے مجھ سے بات کی کہ آپ کا بیان سنا تھا اور واقعی میں نے اپنے ملازم کو 2 دن پہلے سب کے سامنے بڑا ذلیل کیا، اس سے غلطی ہوئی تھی لیکن میں نے بہت ڈانٹا تھا اور ایکسٹرا آرڈنری میں نے اسے باتیں سنا دی تھی۔ میں نے اسے بلایا اور میں نے اس سے معافی مانگی۔ میرا ملازم ہکا بکا رہ گیا کہ یہ سیٹ صاحب کو ہو کیا گیا ہے، یہ تو ہر وقت گالیاں دیتے ہیں، یہ تو ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، یہ معافی مانگ رہے ہیں۔ کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ وہ سیٹ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی اس دن کے بعد سے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اللہ کے ایک بندے کا دل تو ضرور دکھایا تھا، میں نے اس سے معافی مانگی۔ میں آپ کو یہی درس دینا چاہتا ہوں، مانگ لو معافی، جھک جائیے، درگزر کیجئے۔ اگر کسی کا دل دکھایا تو معافی مانگ لیجئے، آئندہ کوئی غلطی کرے تو معاف کرنے کے عادی بنیے۔ ایک روایت یاد کر لو، بڑی مختصر ہے۔ روایت یہ ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معاف کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سے حساب نہ ہو، تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور مجھ پر رحم ہو تو رحم کرنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ وہ کریم ہے، وہ جب دیکھتا ہے نا کہ بندہ بندہ ہو کر بندے پر رحم کر رہا ہے، تو میں تو ارحم الراحمین ہوں نا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، وہ کریم بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم عاجزی کے پیکر بنے، تکبر سے دور رہیں، غصے کی عادتیں نکل جائیں، اور بھائی چارگی محبت کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بھی، اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ بھی، اپنے ملازمین کے ساتھ بھی، اپنے ملازمین سے اچھا برتاؤ کریں۔ یقین کریں ملازمین کی دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں بڑے سیٹ صاحب کوئی دوست ہوں شادی میں بلائیں، سارے پہنچ جاتے ہیں، ملازم کہ صاحب میرے بھائی کی شادی ہے، میری بہن کی شادی ہے، ہم کہتے ہیں میں تو بڑا بیزی ہوں، تمہیں پتہ ہے میں تو نہیں آ سکوں گا، غریب کی شادی ہے نا، کیا کریں گے جا کے؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ جس بڑے سیٹ کی شادی میں جا رہے ہیں نا، 5000 لوگ آئے ہیں، آپ نہیں جائیں گے تو کوئی نوٹ نہیں کرے گا، ہیں؟ اس ملازم کی بچے کی شادی میں چلے جانا، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا، وہ رات اس کے لیے یادگار رات ہوگی، وہ خوش ہوگا، دعائیں دے گا آپ کو۔ کیوں نہیں جاتے غریب کی شادی میں؟ کیوں نہیں جاتے غریب کے گھر چائے پینے؟ کیوں غریب ہے اس لیے وہ تھوڑا سا ہمیں ہلکا سا کھانا کھلائے گا۔ ایک بار ایک حبشی غلام نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور میرے گھر آئیں گے، میرے پاس پرانی چربی ہے اور تھوڑی سی کھجوریں ہیں، مینیو بھی بتا دیا، چرغا نہیں ہے، زیتون نہیں ہے، مرغی نہیں ہے، حضور پرانی چربی ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، اور کہہ کس کو رہا ہے؟ جو اللہ کے مہمان بنے عرش جا کر، جنت جن کے قدموں کی مشتاق ہے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑا بیزی شیڈول ہے، آقا اس غریب کے گھر چلے گئے۔ سوچئے ذرا کیا کمال کی شخصیت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم جائیں گے کسی ہمارے خادم ہماری مسجد، اچھا اسی طرح ہم ملتے بھی نہیں ہیں ان لوگوں سے۔ میں ایک اور مشورہ دوں گا، ہم مسجد میں جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کے آفس میں دروازہ کھولنے والا ایک شخص ہوتا ہے، پیون جس کو بعض اوقات کہتے ہیں، یا جناب گیٹ کیپر کہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں اس کا نام کیا ہے، شاید چہرہ بھی یاد نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں تو یاد آ رہا ہے، ہاں یار ایک بندہ تو ہے، میں جب فلاں بلڈنگ میں جاتا ہوں روز دروازہ کھولتا ہے، چہرہ ہی نہیں دیکھتے اس کا۔ ایک سیکنڈ کے لیے رکیں، اس کو سلام کریں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ کوئی پین وین جیب میں ہو عطر اسے تحفے میں دے دیں، مسکرا کے مل لیں، اس کا وہ دن بہت اچھا گزرے گا کہ یار مجھے بھی کسی نے سلام کیا۔ مسجد میں کبھی جاتے ہیں نا، خادم ہوتے ہیں جو صفائی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رک کر اس خادم سے ہاتھ ملائیں، ان کی طبیعت پوچھیں۔ مشورہ دیتا ہوں، ایسے کسی خادم کو، گیٹ کیپر کو سینے سے لگا لیں ایک بار، جب آپ سینے لگائیں گے طبیعت پوچھیں گے نا، اچھی سی چھپکی دیں اس کو، آپ جب دور ہٹیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گا،
شاید مہینوں ہو گئے کسی نے اس کو سینے نہیں لگایا، مہینوں ہو گئے کسی نے اس سے بات نہیں کی ہے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو کیجئے، اللہ کو پسند ہے یہ کام، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ہم کیا صرف پیسے والوں سے اور ہمارے اسٹیٹس والوں سے ہی ملیں گے؟ ایک واقعہ آخر میں سناتا ہوں۔ ایک بار پاکستان کی واقعہ ہے، اور جب حالات بڑے خراب ہوا کرتے تھے، خیر اب بھی عید کی نمازوں میں پولیس لگائی جاتی ہے، تو ایک بار عید کی نماز ہو رہی تھی اور ایک پولیس والے کو چوکیداری کا مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہونے کی ڈیوٹی دی، عید الفطر۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو سارے بندے ایک دوسرے سے عید ملے، پولیس والا باہر کھڑا تھا، ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے اور میں گھر چھوڑ کر اپنی بچی کو آیا ہوں، کیونکہ گورنمنٹ نے ڈیوٹی لگا دی تھی کہ عید کے دن بھی ڈیوٹی کرنی ہے، مگر یہ ہزاروں لوگ مسجد میں تھے، سب ایک دوسرے سے عید مبارک کہہ رہے ہیں، ایک بھی مجھ سے عید مبارک کہنے نہیں آیا۔ کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ یہ وہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ بعض اوقات کئی لوگوں سے لوگ لائن لگا کے ملنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک بیچارہ بندہ کونے میں بیٹھا، آپ جا کے اس سے ملیں، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے پانی پیش کر دیں، آپ اس کو سینے لگائیں، پھر دیکھیں وہ کیسی دعائیں دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ میں جو ٹاپک پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں، اور اس کو اپنے دل میں اتار کر اپنی زندگی کا سٹائل تبدیل کریں، اور پھر اس کی خوشیاں دیکھیے گا، پھر اس کی برکت دیکھیے گا۔ اگر آپ کے آفس میں کھانا آتا ہے اور آپ ملازمین الگ کھاتے ہیں اور آپ الگ کھاتے ہیں، ملازمین شاید اپنا کھانا گھر کا لاتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ دال روٹی کھا رہے ہیں، آپ جا کے بیٹھ جائیں ان کے دسترخوان میں، بتاؤ یار آج کیا آیا تمہارے گھر سے، مجھے بھی کھلاؤ۔ ان کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یقین کریں آپ 2 لقمے ان کے گھر کی دال روٹی کے کھائیں گے نا، وہ سارا دن خوش رہیں گے، اپنے گھر پہ بھی بتائیں گے کہ آج صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا، تھوڑی تعریف بھی کر دیں اگر اچھی ہوتی ہے، غریب کی روٹی ویسی اچھی ہوتی ہے۔ یہ دل میں اترنے کے راز ہیں، یہ خوشیاں داخل کرنے کا طریقہ ہے، اور میرے آقا نے یہ کیا ہے۔ آؤ اس بار میلاد عاجزی کے ساتھ مناتے ہیں، آؤ اس بار میلاد تکبر سے بچ کر مناتے ہیں، آؤ اس بار میلاد معاف کر کے مناتے ہیں، آؤ اس بار میلاد غصے سے بچ کر مناتے ہیں، لوگوں کو دل لگا کر مناتے ہیں۔ اگر رشتہ داریاں توڑی ہیں، دشمنیاں قائم ہیں، آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں۔ اپنے رشتہ دار سے اگر کئی سالوں سے تعلق ختم ہے، آج فون کر لو کہ آج آقا کے میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، میں نے دعوت اسلامی کے اجتماع میں باتیں سنی ہیں، بھائی آؤ مجھے معاف کر دو، مل کر رہتے ہیں، اس کے گھر چلے جائیں کوئی تحفہ لے کر، یقین کرو دلوں میں خوشیاں داخل ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا۔ آپ کسی کو معاف کریں، رب آپ کو معاف فرمائے گا، اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے، یہی دعوت اسلامی کے اجتماعات کا طریقہ ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہا کریں، اور آج کل تو ماشاءاللہ روزانہ ہی رات 12 ربیع الاول تک شیخ طریقت امیر اہل سنت جنہوں نے یہ ساری دعوت اسلامی بنائی ہے، ان کے مدنی مذاکرے مدنی چینل پر لائیو ہوتے ہیں 9:30 بجے سے 11:30 بجے تک۔ آپ نے آج مرید کی گفتگو سنی ہے، میں گزارش کروں گا ہمارے پیر و مرشد کی باتیں بھی سنی ہیں، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ ساری تربیت انہوں نے ہماری کی ہے، تو مدنی چینل پر روزانہ رات 9:30 سے 11:30 اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر جب آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آج ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کا جنہوں نے آج کا اجتماع سجایا اور ہمیں موقع دیا۔ رب کریم ہم سب کو آج کی رات کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ آج ہم نے الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے بہت ہی پیارے واقعات سنے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ہمارے حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام ولیوں کے سردار ہیں،